السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد کتاب الکفالۃ، یہ کتاب ہے کفالت کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الکفالۃ فی القرض والدیون بالابدان وغیرہا، یہ باب ہے قرضے میں کفالت کے بارے میں اور دین میں کفالت کے بارے میں اور بدنوں میں کفالت کے بارے میں۔ وقال ابو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر رضی اللہ عنہ بعثه مصدقا۔ حمزہ بن عمر کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا۔ فوقع رجل على جاریة امرأته، ایک آدمی اپنی بیوی کی لونڈی پر واقع ہو گیا۔ فأخذ حمزة من الرجل كفلاء، حمزہ نے اس آدمی سے کفیل بنائے۔ حتیٰ قدم علی عمر، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں آئے۔ وکان عمر قد جلدہ 100 جلدۃ، عمر رضی اللہ عنہ اس کو 100 کوڑے لگا چکے تھے۔ فصدقہم، پس عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی تصدیق کی۔ وعذرہم بالجہالہ، اور ان کو جہالت کی بنا پر معذور جانا۔ کفالت کیا ہے؟ کفالت کا، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں گارنٹی دینا، ضامن بننا، اس کو کفالت کہتے ہیں۔ کفالت مال میں بھی ہوتی ہے، یعنی کہ کسی بندے نے کسی کے پیسے دینے تھے، آپ نے کہا کہ بھائی میں اس کا کفیل ہوں، میں اس کا ضامن ہوں، یہ تمہیں پیسے دے گا۔ اگر یہ پیسے نہ دے تو پھر تم پیسے میرے سے وصول کرنا، یہ معنی ہوتا ہے ضامن کا، ضمانت کا یہ معنی ہوتا ہے۔ ضمانت کبھی شخصیات کی بھی ہوتی ہے کہ بھئی یہ شخص ہمارا مجرم ہے، یا تو ہم اس کو ابھی پکڑیں گے چھوڑیں گے نہیں، یا پھر کوئی بندہ اس کی ضمانت دے کہ جب ہم کہیں گے، جب ضرورت پڑے گی تم اس بندے کو ہمارے پاس پیش کرو گے، جس طرح پولیس والے ضمانت لیتے ہیں، تو اس کو ضمانت بالبدن کہتے ہیں۔ باقی قرض اور دین کے اندر فرق ہوتا ہے۔ قرض ہوتا ہے آپ نے کسی سے پیسے لیے، اس کو مقرر مدت پر واپس کرنا، یہ قرض ہوتا ہے۔ اور دین یہ ہوتا ہے آپ نے کسی سے کوئی سامان خریدا اور اس کے پیسے آپ پر باقی ہیں، یعنی کسی چیز کا قیمت آپ نے ادا کرنی ہے۔ آپ نے کپڑا خریدا کسی سے اور اس کے پیسے ادا نہیں کیے، اس کے پیسوں کا ادھار کیا 1 ماہ 2 ماہ، اس کو دین کہتے ہیں۔ قرض کسے کہتے ہیں؟ پیسے لیے کسی سے، ان پیسوں کو واپس کرنا قرض ہے، اور کسی چیز کی قیمت ادا کرنا، اس میں ادھار کرنا، یہ دین کہلاتا ہے۔ اب معنی یہ نکلا کہ ضامن اور کفیل یہ مال میں بھی ہوتا ہے اور یہ شخصیات میں بھی ہوتا ہے، کسی کی شخصیت کی بھی ضمانت دی جاتی ہے۔ پیچھے جو باب گزرا تھا وہ تھا حوالہ۔ حوالہ اور کفالت میں کیا فرق ہے؟ حوالہ اور کفالت میں فرق یہ ہے کہ حوالے کے اندر مقروض اپنا سارا قرض کسی مالدار پر ڈال دیتا ہے کہ تم میری طرف سے ادا کر دو، اس سے مقروض نکل گیا۔ اب جس نے لینا ہے اور جس نے اپنے ذمے لیا قرض، ان دونوں کا آپس کا معاملہ، مقروض اس میں سے نکل گیا۔ کفالت یہ ہوتی ہے کہ کفالت میں جس کی کفالت یا جس کی ضمانت دی جاتی ہے، اصل مجرم وہ ہوتا ہے، ضامن تب آتا ہے جب وہ مکر جائے۔ مثلا آپ نے کسی کی ضمانت دی تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ نے پیسے اپنے اوپر دے لیے، وہ پیسے اسی نے ادا کرنے ہیں جس نے آپ کی ضمانت دی، جس کی آپ نے ضمانت دی ہے، لیکن اگر وہ نہیں ادا کرتا پھر آپ پر بوجھ آئے گا۔ مقرر وقت سے پہلے آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، جب وقت آ جائے گا پھر وہ آپ سے کہے گا کہ بھائی آپ ضامن تھے فلاں بندے کے، اس نے ابھی تک پیسے نہیں دیے، اب آپ دیں مجھے۔ اسی طرح اگر بندے کی شخصیت کی ضمانت تھی،
کہ میں فلاں بندے کو فلاں طریق کو پیش کروں گا کیونکہ اس نے ایک جرم کیا ہوا ہے، اس جرم کی اس کو سزا دینی ہے، میں فلاں طریق کو اس کو پیش کر دوں گا آپ کے پاس، لیکن اگر وہ بندہ مر گیا تو پھر ضامن پر یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ سزا ہم نے اس کو دینی تھی، وہ تو گیا مر، اب ہم تمہیں دیں گے کیونکہ تم اس کے ضامن تھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ صرف جو مال ہے مال، اس میں ضامن پر بوجھ ڈالا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے، ایکسپائر ہو جاتا ہے، تو اس کا بوجھ ضامن پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ واقعہ اس طرح ہے کہ حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو زکوٰۃ اکٹھی کرنے بھیجا۔ جب یہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے گئے تو ایک گھر پہ گئے تو وہاں پر آدمی ایک اپنی بیوی کو کہہ رہا تھا تصدقی علی مولا کی، اپنے مولا پر جو تو ہے نا صدقہ دے، یعنی اس کی زکوٰۃ دے۔ اور جو تھا بیوی اپنے خامند کو کہہ رہی تھی تصدق علی ابنک، اپنے بیٹے پر تو صدقہ کر، یعنی اس کی طرف سے زکوٰۃ کا معاملہ جو ہے وہ حل کر۔ اب حمزہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو ان کو بڑا عجیب لگا کہ عورت مرد کو کہہ رہی ہے یہ تیرا بیٹا ہے، اگر یہ مرد کا بیٹا ہے تو اس عورت کا بھی بیٹا ہونا چاہیے کیونکہ یہ اس کی بیوی ہے، اور مرد عورت کو کہہ رہا ہے کہ یہ تیرا مولا ہے۔ مولا کسے کہتے ہیں؟ آزاد کیے ہوئے غلام کو بھی مولا کہتے ہیں اور غلام کو بھی مولا کہہ دیتے ہیں۔ وہ اس عورت کا آزاد کیا ہوا غلام تھا۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ خاوند کا وہ بیٹا ہے اور عورت کا وہ غلام ہے جو آزاد کیا ہوا ہے؟ یہ کیفیت جو تھی ان کو سمجھ نہ آئی، تو انہوں نے کہا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے دیگر لوگوں سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے اس گھر کا؟ انہوں نے کہا کہ اصل واقعہ اس طرح ہے، اس کی جو بیوی ہے اس کی ایک لونڈی تھی، غلام عورت تھی، تو اس مرد نے اس لونڈی کے ساتھ تعلق قائم کیا، اس سے یہ بچہ پیدا ہوا۔ تو ہم اس معاملے کو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی لے کر گئے ہیں۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اس عورت نے جس کی وہ لونڈی تھی، یہ بچہ اس کا غلام بنتا تھا، کیونکہ لونڈی کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی غلام ہوتی ہے، لونڈی کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی غلام ہوتی ہے، کیونکہ یہ لڑکا اس کے خامن سے تھا اس لیے اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ تو یہ معاملہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ اب وہ شادی شدہ تھا مرد، اس کو رجم کیا جانا تھا، عمر رضی اللہ عنہ نے رجم نہیں کیا۔ کس وجہ سے نہیں کیا؟ اس بندے نے یہ کہا کہ امیر المؤمنین، میں نے یہ سمجھا کہ جو لونڈی بیوی کی ہوتی ہے وہ بھی اپنے لیے حلال ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھے، لونڈی اپنی ہو تو حلال ہوتی ہے، بیوی کی لونڈی بھی ہو تو وہ حلال نہیں ہے آپ کے لیے۔ اس نے کہا میں نے سمجھا کہ جس طرح اپنی لونڈی کے ساتھ تعلق جائز ہے، اس طرح بیوی کی لونڈی بھی حلال ہے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق نے اس کو معذور سمجھا کہ اس کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے، جاہل ہے، اس بنا پر جو اصل حد تھی نا رجم کی وہ نہیں لگائی، بلکہ اس کو 100 کوڑے مار دیے۔ حمزہ بن عمر اسلمی نے جب یہ واقعہ دیکھا تو وہ کہنے لگے اس کی تو سزا ہی رجم ہے، میں اس بندے کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو ابھی امیر المومنین کے پاس لے کر جاتا ہوں، کیونکہ ان کی خلافت تھی اس وقت، میں ابھی ان کو ان کے پاس لے کر جاتا ہوں اور اس کو پتھر مار مار کے وہ رجم کر دیں گے۔ انہوں نے اس علاقے کے لوگوں کو جمع کیا، انہوں نے کہا جناب ہم اس کے ضامن ہیں، اگر امیر المؤمنین یہ کہہ دیں کہ اس کو پیش کرو تو ہم اس کو پیش کرنے کے پابند ہیں، یعنی شخصی ضمانت دی۔ تو حمزہ بن عمر اسلمی گئے، عمر رضی اللہ عنہ کو جا کے سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا ہاں یہ واقعی میرے پاس لوگ آئے تھے، یہ کیس میرے پاس آیا تھا، میں نے ہی 100 کوڑے اس کو مارے تھے۔ کس وجہ سے مارے تھے؟ کہ یہ جاہل تھا، اس کو معذور سمجھا میں نے، اس کو مسئلے کا علم نہیں تھا۔ یہاں سے امام بخاری کی مراد کیا ہے؟
امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حمزہ بن عمر اسلمی نے وہاں پر شخص کی ضمانت لی، کسی نے اس پر رد نہیں کیا کہ تو نے یہ کیا کیا کہ باقی بندوں کو پابند کیا کہ جی اس بندے کو پیش کرنا ہے تم نے، وہاں پر شخصی ضمانت لی، اس کا ثبوت مل گیا۔ دوسری بات، اس مسئلے کی وضاحت، یہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا کہ ایک بندے کو دین اسلام کا پتہ نہیں ہے، نیا نیا اسلام تھا اس وقت، اس کو مسئلے کا علم نہیں تھا، تو جب امیر المؤمنین کے پاس اس کا جرم آیا جس کی اصل سزا قتل تھی، رجم تھا، لیکن انہوں نے رجم نہیں کیا اس لیے کہ اس کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا۔ اس سے معلوم ہوتا کہ جہالت عذر ہے۔ جس بندے کو کسی چیز کا بالکل علم نہیں، اس کا وہ عذر ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کیا، آپ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، اور ایک امام نے مسجد کے اندر قبلے کی طرف تھوک دیا، آپ نے اس کو امامت سے معزول کر دیا کہ تو آج کے بعد جماعت نہیں کروائے گا۔ اس کو تھوکنے پر اتنی بڑی سزا اور اس کو پیشاب کرنے پر بھی کچھ نہیں کہا، کیوں؟ اس کو پتہ نہیں تھا اور وہ مسجد کے آداب سے کچھ آگاہ تھا۔ تو یہ امیر المؤمنین کا اجتہاد تھا۔ یہ مسئلہ اہل علم کے درمیان آج بھی اختلافی ہے۔ ایک بندہ علم نہ ہونے کی بنا پر کسی ایسے جرم کا ارتکاب کرتا ہے جو جرم جس پر حد لگتی ہے، تو کیا علم نہ ہونے کی بنا پر اس سے حد ساقط کر دی جائے گی؟ اکثر جمہور علماء کہتے ہیں کہ نہیں کی جائے گی۔ یہ امیر المؤمنین کا اجتہاد تھا، ان کا موقف تھا، ساقط نہیں ہوگی آج۔ یا کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں طلاق کے مسئلے میں، کئی لوگ کہتے ہیں جی میں سمجھتا تھا کہ طلاق اس وقت واقع ہوتی ہے جب 3 دفعہ کہا جائے طلاق طلاق طلاق، ایک دفعہ میں سمجھتا تھا ایک دفعہ کہنے سے طلاق نہیں ہوتی، 2 دفعہ کہنے سے طلاق نہیں ہوتی، تو اس لیے میں 1 دفعہ 2 دفعہ کہہ دیتا تھا۔ اب یہاں پر وہ جاہل ہے، اس کا مسئلے کا پتہ نہیں ہے، تو کیا یہ طلاق نہیں واقع ہوئی؟ یہ طلاق واقع ہو گئی، کیونکہ کیفیات کے اندر فرق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جہالت اور ایک ہوتا ہے تجاہل، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جہالت یہ ہوتی ہے کہ آپ جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر علم پہنچانے والا ہی کوئی نہیں ہے، آپ کو کوئی آگاہی دینے والا ہی نہیں ہے، اور تجاہل یہ ہوتا ہے کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر علم ہے لیکن آپ جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، جان بوجھ کر آپ سننا نہیں چاہتے، کسی عالم کے پاس جانا پسند نہیں کرتے، دونوں میں فرق ہے۔ جاہل وہ معذور ہے کیونکہ اس کے ارد گرد کوئی ایسا عالم نہیں ہے کہ جس سے جا کے وہ سمجھ سکے۔ تجاہل اس میں بندہ معذور نہیں ہوتا، اس کے ارد گرد علماء ہیں، وہ جان بوجھ کے دلچسپی نہیں لے رہا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر تجاہل ہے، جہالت بہت کم ہے، جان بوجھ کر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درباروں پر جو لوگ جاتے ہیں یہ معذور ہیں؟ یہ جو بدعات کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو، یہ معذور ہے؟ یہ معذور نہیں ہے، کیونکہ دن رات ان کو آوازیں جا رہی ہیں مختلف طریقوں سے کہ یہ تمہارے عمل درست نہیں ہے، جان بوجھ کے انہوں نے ضد لگائی ہوئی ہے، یہ معذور نہیں ہے۔ معذور، یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھے، جہل اور تجاہل کے اندر فرق ہے، دونوں کا حکم ایک نہیں ہے۔ بہرحال یہ بندہ جاہل تھا، نیا نیا اسلام تھا، ابھی اس علاقے میں کوئی اسلام کی تعلیمات ان کو دینے والا نہیں تھا۔ ایسی کیفیت اگر آج بھی ہوتی ہے نا، جنگلات کے اندر جہاں اسلام نہیں پہنچا وہاں پر یہ واقعہ ہوتا ہے، تو ہم عمر رضی اللہ عنہ کے اجتہاد کو استعمال کر سکتے ہیں۔ شہر میں رہتے ہوئے، کسی ملک میں رہتے ہوئے جہاں پر علماء، سوشل میڈیا، ہر طرف آوازیں ہوں، اور ایک بندہ کہے مجھے مسئلے کا پتہ نہیں چلا، یہ بہت مشکل ہے، یہ تجاہل ہے، یہ جہالت نہیں ہے۔ تو یہ امیر المؤمنین کا جو معاملہ تھا، یہ ان کا ایک اجتہاد تھا جو انہوں نے، بہرحال اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، آج بھی کہیں ایسی صورت بنے تو اس کے مطابق فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا واقعہ جو امام بخاری نے اس کو ثابت کرنے کے لیے پیش کیا، وقال جریر والاشعث لعبد اللہ بن مسعود فی المرتدین، جریر اور اشعث نے عبداللہ بن مسعود سے کہا تھا مرتدین کے بارے میں، استتبہم وکفلہم، ان سے توبہ کرواؤ اور ان کی ضمانت لو۔ فتابوا، پس انہوں نے توبہ کی، وکفلہم عشائرہم، ان کے خاندان کے لوگوں نے ان کی ضمانت دی۔
اور حماد کہتے ہیں اذا تکفل بنفس فمات فلا شیء علیہ، آپ نے کسی بندے کی ضمانت دی، وہ بندہ مر گیا، اب آپ کے ذمہ کچھ نہیں ہے۔ وقال الحکم یضمن، حکم کہتے ہیں اگر مالی ضمانت تھی تو مال کا وہ ذمہ دار ہو۔ مثلا ایک بندے کی آپ نے گارنٹی دی ہے تمہیں پیسے ادا کر دے گا، بندہ مر گیا، اب آپ ضامن تھے، پیسے آپ کو دینے پڑیں گے، لیکن اگر وہ مجرم تھا اس کے بدلے میں سزا آپ کو نہیں مل سکتی۔ یہ واقعہ اس طرح ہے، ابن نواحہ ایک شخص تھا جو مرتد تھا، یہ وہی شخص تھا جو مسیلمہ کذاب کا خط لے کر اللہ کے رسول کے پاس آیا تھا، اور اس نے اللہ کے رسول کو خط دیا اور کہا کہ میں مسیلمہ کی طرف سے قاصد بن کے آیا ہوں، وہ اللہ کا رسول ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو یہ کہا تھا کہ اگر یہ رسم نہ ہوتی کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تیرا یہیں پہ سر قلم کروا دیتا۔ تو پیغام رسا ہے، ڈاکیہ ہے، ڈاکیے کا سر قلم نہیں کیا جاتا، وگرنہ میں تیرا یہاں سر قلم کروا دیتا۔ اس وقت یہ بظاہر مسلمان ہو گیا۔ پھر بعد میں اس نے خلافت کے زمانے میں ایک دن اذان کے اندر یہ کہہ دیا اشہد ان مسیلمہ رسول اللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں پر تھے، انہوں نے فوری اس کو بلایا اور اس کا سر قلم کروا دیا، کیونکہ ابھی یہ قاصد نہیں رہا تھا۔ تو اس نے مرتد تھا، پہلے اس نے اسلام ظاہر کیا، پھر مرتد ہوا، اس کا سر قلم کروا دیا۔ باقی 170 بندے اور تھے اس کے ساتھ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے انہوں نے مشورہ کیا کہ ان کا کیا کریں۔ عدی رضی اللہ عنہ کہنے لگے ان کے بھی سب کے سر قلم کر دو، یہ کے ساتھی تھے۔ لیکن 2 صحابی جریر اور اشعث، انہوں نے عبداللہ بن مسعود کو مشورہ دیا کہ آپ اس طرح کرو، ان کو قتل نہ کرو، ان سے توبہ کرواؤ اگر یہ سچی توبہ کرتے ہیں، اور ان کے خاندان والوں سے ان کی ضمانت لو کہ آج کے بعد اگر انہوں نے یہ جرم کیا پھر ہم ان کی گردنیں اتار دیں گے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے اس مشورے کو قبول کیا، ان سے توبہ کروائی اور ان کے خاندان کے لوگوں کو کہا کہ تم ضمانت دو، آج کے بعد اگر ان میں سے کسی نے یہ کفر کیا تو اس کو پیش کرنا تمہاری ذمہ داری ہوگی ہمارے پاس، ہم پھر اس کا سر قلم کریں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ خاندان والوں کا سر قلم کیا جائے گا، ان کو پیش کرنا ہمارے پاس تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو یہ بھی شخصی ضمانت تھی، گارنٹی تھی، کفالت تھی، تو یہ دی گئی۔ آج عربوں کے اندر بھی کفالت کا سسٹم چلتا ہے، یہ میرا فلاں کفیل ہے۔ کفیل کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کا ضامن ہوتا ہے۔ آپ کے گورنمنٹ کسی بھی معاملے کے اندر کہے کہ فلاں پاکستانی کو پکڑ کے لاؤ، اس میں اصل پابند کیا جاتا ہے کفیل کو کہ تم اس کے کفیل ہو، جاؤ بندہ پیش کرو جہاں سے مرضی کرو۔ آج بھی جو عرب لوگ کفالت بناتے ہیں وہ اس وجہ سے بناتے ہیں، لیکن اس میں بڑی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، بہت سی قباحتیں اس میں آ چکی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کفالت کو غلامی سمجھا ہوا ہے کہ جس کو یہ اپنا کفیل بناتے ہیں اس کو یہ اپنا غلام سمجھ لیتے ہیں، یہ خرابیاں ہیں اس کے اندر پیدا ہونے والی۔ لیکن اصل کفالت کا وجود ہے، کفالت ہے، اور یہ صرف عربوں میں نہیں، ہماری حکومت بھی ایسا کر سکتی ہے، کسی بھی غیر ملکی کو اس وقت تک نہ اجازت دے جب تک کوئی ملکی اس کی کفالت نہ کرے۔ لیکن اس میں جو قباحتیں ہیں اس کو روکنا چاہیے، اگر وہ نہیں رکیں گی تو پھر اس کفالت کا نقصان ہے بجائے فائدہ ہونے کے۔ یہ 2 آثار سے امام بخاری نے ثابت کیا کہ شخصیت کی بھی ضمانت ہوتی ہے۔ آگے حدیث امام بخاری نے ذکر کی ہے، وہ لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ العزیز اس پر گفتگو کل کے درس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2290۔